عبداللہ کی موت کے بعد فہد صاحب نے دانیال کو معاف کرنے کے لیے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ یا تو وہ اپنی بہن کو اسفندیار شاہ کے نکاح میں بطور ونی دے دیں، اس کے علاوہ وہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ ان کی بات سن کر مجبور ہوتے فارس صاحب نے اپنی لاڈو سے پلی بیٹی کو اسفندیار شاہ کے نکاح میں دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گزرتے وقت میں دونوں کا نکاح بھی ہو چکا تھا۔ اب ان کی گاڑی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب آگے پڑھیے۔ گرمی اس حد تک تھی کہ پریشے کو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کا دم گھٹ جائے گا۔ اس نے بنا اسفند سے پوچھے ہی اپنے گھونگھٹ تھوڑا اوپر کیا تھا اور آہستگی سے اپنے برابر بیٹھے اپنے شوہر کو دیکھا، جو سپاٹ چہرہ لیے ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے آہستگی سے نگاہیں اس کی طرف موڑی۔ سارے راستے رو رو کر اس کے حلق میں اب کانٹے چبھ رہے تھے۔ اسفند نے اسے جھوٹے منہ بھی چپ کروانے کی کوشش نہیں کی، اور اب وہ چاہ کر بھی اسفند سے پانی نہیں مانگ پا رہی تھی۔ اسفند کا چہرہ خطرناک حد سے بڑھ کر سنجیدہ لگ رہا تھا۔ کیا مجھے تھوڑا سا پانی ملے گا؟ اس نے ڈر ڈر کر اپنی بات مکمل کر تو لی تھی، مگر اب وہ آنکھیں سختی سے میچ کر گاڑی کی سیٹ سے ٹیک لگا کر ایسے بیٹھی تھی جیسے شاید اب اور کہیں اسے جگہ نہیں ملنے دی۔ اسفند کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جسے اس نے فوراً سے بھی پہلے چھپا لیا۔ اس نے بوتل پریشے کے آگے کر دی، جو کہ پریشے لے ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے حیرت سے پلٹ کر پریشے کو دیکھا، جو کہ اب تک آرام سے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی۔ اگر آنکھیں کھولنے کی زحمت کریں گی آپ پریشے میڈم، تبھی جا کر پانی پی سکیں گی، ورنہ اگر یوں ہی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے رکھیں گی تو پھر ہو گیا آپ کا کام۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پریشے نے جھٹ سے اپنی دونوں آنکھیں کھولیں۔ سامنے ہی اسفند اسے پانی کی بوتل دے رہا تھا، جسے اس نے جھجکتے ہوئے اسفند سے لیا۔ اب وہ گھونٹ گھونٹ پانی پینے میں مصروف تھی، اور اسفند کی توجہ اب دوبارہ رستوں کی طرف ہو گئی۔ پریشے اس بے رحم انسان کا چہرہ دیکھ رہی تھی، جہاں شاید اس کے لیے ہمدردی بھی نہیں تھی۔ پریشے کو اس سے خوف کے ساتھ ساتھ اب شدید ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اس کا چہرہ خوف کی شدت سے لال ہو رہا تھا۔ اس نے بہت سے سیریل اور ناول میں ونی کے کردار کو پڑھا تھا۔ اسے اپنے آنے والے وقت سے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اسفند یار سے بہت زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے سسرال کے ہر فرد سے بری طرح خوف آ رہا تھا۔ وہ اب ان کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ اس کے ساتھ بھلا کرتے یا پھر برا، وہ آگے سے انہیں شاید کبھی بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس بات کا خیال آتے پریشے نے نم آنکھوں سے اسفند کا چہرہ دیکھا۔ وہ حسین اور شاندار مرد اس کا شوہر تھا، مگر پھر بھی اس کا نہیں تھا۔ اس نے بے بسی سے اپنی آنکھوں کو موند لیا۔ نہ جانے کتنے بے بس آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے گریبان میں جذب ہو گئے۔ اسفند نے چہرہ گھما کر پریشے کو دیکھا۔ پریشے کی ہر نگاہ کو اسفند نے اپنے اوپر بہت اچھے سے محسوس کیا تھا۔ اس کے ڈر کو وہ اس کے چہرے پر اچھے سے محسوس کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل اسفند کو اس چھوٹی سی لڑکی پر بے تحاشا ترس آیا۔ اس کی عمر ابھی شادی کی تو نہیں تھی، یہ عمر تو شاید اس کے کھیلنے کودنے اور پڑھنے لکھنے کی تھی۔ ان سب چیزوں کی عمر میں وہ ایک بیہودہ رسم کی بھینٹ چڑھ گئی۔ چھوٹا جان سے پیارا بھائی دنیا سے جا چکا تھا، لیکن وہ پھر بھی اتنا بے غیرت بالکل بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ ایک معصوم اور بے قصور لڑکی سے لیتا۔ اور جب سے اسے یہ پتہ چلا تھا کہ عبداللہ دانیال کو معاف کر چکا ہے، اس کے بعد سے اسفند خود بھی عبداللہ کو معاف کر چکا تھا۔ گاڑی ہچکولے کھاتے ہوئے حویلی کے قریبی رستوں پر دوڑ رہی تھی۔ پریشے کے جانے کے بعد سے سب کو گھر کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ پریشے کے جانے کے بعد سے گھر میں موت کا سا سناٹا ہو گیا تھا۔ فارس صاحب اور سفینہ بیگم خاموش بیٹھے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے پریشے جاتے جاتے ان کی زبانیں بھی ساتھ لے گئی تھی۔ دانیال پریشے کی رخصتی کے بعد سے اپنے کمرے میں بند تھا۔ اس کا احساس جرم ختم ہی نہیں ہو پا رہا تھا۔ عبداللہ کی بے وجہ موت کا دکھ اسے اندر سے بری طرح جھنجھوڑ رہا تھا، اور پریشے کے ساتھ جو اس کی وجہ سے ہوا تھا
وہ سوچ کر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے دل کو کوئی آری سے کاٹ رہا ہے۔ وہ 2 گھنٹوں سے بیٹھا بری طرح رو رہا تھا۔ اسے چاہ کر بھی صبر نہیں آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے 2 زندگیاں برباد ہو چکی تھیں۔ اس کی وجہ سے آج 2 مائیں اپنی اولادوں سے جدا تھیں۔ یہ سوچ کر دانیال بری طرح چلانے لگا۔ اس کی چیخوں کو سن کر فارس صاحب اور سفینہ بیگم دوڑتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھے۔ دانیال بری طرح چلا چلا کر رو رہا تھا۔ وہ بری طرح اپنے بال نوچ رہا تھا۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ کہیں سے بھی ایک نارمل انسان نہیں لگ رہا تھا۔ فارس صاحب اور سفینہ بیگم اسے اس حال میں دیکھ کر سکتے میں چلے گئے۔ اگلے ہی پل سفینہ بیگم بھاگتے ہوئے دانیال کے پاس بڑھی۔ کیا ہوا دانیال میرے بچے، کیا ہوا ہے؟ سفینہ بیگم روتے ہوئے دانیال کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر گئی۔ رونے کی شدت سے اس کا چہرہ خون رنگ ہو رہا تھا۔ سفینہ بیگم اپنے خوبرو بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح رو رہی تھی۔ اماں مجھے مارے۔ دانیال ان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر اپنے آپ کو مارنے لگا۔ سفینہ بیگم نے بڑی مشکل سے دانیال سے اپنے ہاتھ چھڑوائے۔ مارے نہ اماں، دانیال چیخا تھا۔ مارے مجھے، اپنی بہن کی خوشیوں کا اور اس معصوم لڑکے کی جان کا قاتل ہوں میں۔ میری وجہ سے وہ لڑکا اس دنیا سے چلا گیا۔ اماں جو شاید اپنے گھر کا لاڈلا بیٹا تھا، ایک باپ سے اس کا بیٹا چھینا ہے میں نے، ایک ماں سے اس کی اولاد، ایک باپ جیسے بھائی سے اس کا چھوٹا بھائی چھینا ہے میں نے۔ مارے مجھے، وہ پھر چلایا۔ سفینہ بیگم بری طرح رو رہی تھی۔ آپ کو پتہ ہے اماں، اس معصوم کی آنکھوں میں زندگی جینے کی حسرت دیکھی تھی میں نے۔ اماں میں پل پل مر رہا ہوں، مجھے سکون نہیں ہے، قاتل ہوں میں۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دم گھٹ رہا ہے۔ وہ بری طرح سانس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ پھر زمین پر بیٹھ کر بری طرح چلا چلا کر رو رہا تھا۔ اماں مارے نہ مجھے، وہ بے بسی سے چیخا۔ اپنی چھوٹی بہن کی خوشیوں کا قاتل ہوں میں۔ اس کی سب سے بڑی خواہش کا گلا گھونٹ دیا ہے میں نے۔ اسے جنون کی حد تک ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ اماں میری وجہ سے وہ اب کبھی بھی شاید ڈاکٹر نہیں بن سکے گی۔ آپ دونوں سے آپ کی پیاری بیٹی چھینی ہے میں نے۔ مارے مجھے، سکون دے دیں مجھے۔ وہ ان کے آگے ہاتھ جوڑ گیا۔ ایسا کریں اماں، مجھے جان سے مار دیں۔ وہ ایک دم جنونی انداز میں ان کے قدموں سے اٹھ کر فروٹ باسکٹ کی طرف بڑھا۔ اسے چھری پکڑتے دیکھ سفینہ بیگم کا ہاتھ دل پر پڑا۔ فارس صاحب بھاگتے ہوئے دانیال تک پہنچے تھے۔ دانیال بیٹا، یہ چھری رکھ دو پلیز، میری جان یہ رکھ دو۔ وہ التجا کر رہے تھے۔ نہیں ابو، آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں قاتل ہوں، مجھ جیسے قاتلوں کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کلائی پر چھری کو رکھ دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی کلائی کاٹتا، فارس صاحب اس سے چھری چھین کر دور پھینک چکے تھے اور مڑ کر ایک زوردار تمانچہ انہوں نے دانیال کے منہ پر مارا۔ دانیال کی 26 سالہ زندگی میں فارس صاحب نے آج اس پر پہلی بار ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ ابو مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں ابو۔ وہ ان کے قدموں میں گرا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان کے پیر پکڑتا، فارس صاحب نے جھٹکے سے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ میرے بچے، وہ سب ویسے ہی لکھا تھا، وہ بس ایک حادثہ تھا۔ عبداللہ کی موت حادثہ تھی، تم نے اسے جان بوجھ کر نہیں مارا، تم قاتل نہیں ہو میرے بچے، وہ سب ویسے ہی لکھا تھا، اور تم دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آہستہ آہستہ دانیال کے بال سہلا رہے تھے۔ سفینہ بیگم دونوں باپ بیٹے کو نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ دانیال آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر رہا تھا۔ اسے شاید تھوڑا سکون حاصل ہو چکا تھا۔ اسفند اسے باہر سے چھوڑ کر جا چکا تھا۔ وہ ڈر ڈر کر قدم اندر بڑھا رہی تھی کہ اسے سامنے ہی رخسانہ بیگم دکھی۔ وہ کسی تصویر کو اپنے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدموں سے ان کے پاس گئی۔ کسی کے قدموں کی چاپ کی آواز سن کر رخسانہ بیگم نے اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھا۔ سامنے ہی پریشے خوف زدہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ تصویر آہستگی سے برابر میں رکھتے کھڑی ہوئی۔ اسفند کہاں گیا بیٹی؟ وہ مجھے چھوڑ کر باہر جا چکے ہیں، وہ تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔
رخسانہ بیگم نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس کی نظریں اب بھی اس تصویر پر تھیں جو کہ شاید کسی 24-25 سالہ لڑکے کی تھی۔ اس کے چہرے کے کچھ نقوش اسفند سے ملتے تھے۔ اس کی کھڑی ناک بالکل اسفند جیسی تھی، مگر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ وہ اب بھی غور سے اس تصویر کو دیکھے جا رہی تھی۔ یہ عبداللہ ہے، میرا چھوٹا بیٹا، جس کا کل انتقال ہوا ہے۔ یہ کہہ کر رخسانہ بیگم پھر سے رو دی۔ میرا لاڈلا، میرا عبداللہ اب میرے پاس نہیں ہے۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا۔ ابھی تو اتنا سا تھا، اب دیکھو مجھے چھوڑ کر بھی چلا گیا۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ اسی بات کا صدمہ ہے فہد صاحب کو بھی، اسی لیے انہوں نے یہ نکاح کروایا ہے، ورنہ وہ بھی ایسے نہیں ہیں۔ بس عبداللہ کی موت کا دکھ شاید انہیں یہ کرنے پر مجبور کر گیا۔ پر تم بالکل فکر مت کرنا، میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ یہ کہہ کر اسے اپنے گلے سے لگا چکی تھی۔ پریشے ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر بری طرح رو رہی تھی۔ آہستگی سے رخسانہ بیگم پریشے سے الگ ہوئی۔ سب اللہ پر چھوڑ دو میری بچی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آہستگی سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی۔ ابھی ابھی رخسانہ بیگم اسے اسفند کے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ اسے رخسانہ بیگم سے مل کر بہت سکون ملا اور ان کے پاس سے اسے ماں کی خوشبو محسوس ہوئی، مگر اسفند کا ڈر اب بھی وہی تھا۔ نہ جانے وہ آ کر اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ اندر سے بے حد بری طرح ڈر رہی تھی۔ اس نے گھوم پھر کر کمرے کو دیکھا، جس کی تھیم مکمل طور پر آف وائٹ کلر کی تھی۔ فرنیچر بھی آف وائٹ کلر کا تھا۔ اسے آف وائٹ کلر بہت زیادہ پسند تھا۔ وہ ایک بہت بڑا پرتعیش کمرہ تھا، اسی لیے اسے وہ کمرہ بے حد پسند آیا تھا۔ سامنے ہی اسفند کی فل تصویر فریم ہو کر بیڈ کے سامنے والے وال پر لگی تھی۔ اس تصویر میں بھی اسفند آف وائٹ کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ گرے شال لیے کھڑا تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت پر آف وائٹ کلر بہت جچ رہا تھا۔ وہ ٹرانس کی سی کیفیت میں اسفند کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کوئی اتنا خوبصورت کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ یہ سوچ رہی تھی۔ وہ آہستگی سے بیڈ سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھی، جہاں اسفند کی چھوٹی چھوٹی تصویریں فریم ہو کر لگی تھیں۔ کسی میں وہ اپنی نیلی آنکھوں سے سامنے والوں کو متاثر کر رہا تھا، کسی میں وہ مسکرا رہا تھا۔ ایک تصویر پر آ کر وہ ٹھہر گئی۔ یہ شاید کسی کرکٹ گراؤنڈ کی تصویر تھی، جس میں اسفند کرکٹ کا یونیفارم پہنے کھڑا ہوا تھا اور بلے کو اس انداز میں گھمایا ہوا تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اس نے چھکا مارا ہو۔ اس کے چہرے پر اتنی حسین مسکراہٹ تھی کہ اسے دیکھ کر پریشے فریز ہو گئی۔ وہ اپنی مسکراہٹ سے مقابل کو چاروں خانے چت کر سکتا تھا۔ اس تصویر میں اس کے سلکی بال ہوا سے اڑ کر اس کے ماتھے پر گر رہے تھے، یا شاید اس تصویر کا بھلا منظر تھا۔ اس تصویر نے پریشے کے دل کو چھوا تھا۔ وہ آہستگی سے آگے بڑھ کر اسفند کی تصویر کو چھو گئی۔ اس نے آہستگی سے اس تصویر میں اسفند کے چہرے کو چھوا۔ وہ مسکرا دی تھی۔ اسے ایسا لگا تھا کہ شاید اس نے اسفند کے چہرے کو چھوا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کی نیلی مسکراتی آنکھوں کو چھوا۔ وہ مسکرائی تھی۔ اس نے آہستگی سے اسفند کے گال کو چھوا تھا۔ پھر آہستگی سے پریشے نے اس کے دوسرے گال کو چھوا تھا۔ اب وہ آہستگی سے اس کے گلابی لبوں کو چھو رہی تھی۔ وہ شاید اسفند کی مسکراہٹ کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ اب وہ آہستگی سے اس کی بیئرڈ کو چھو رہی تھی۔ اسے اپنے ہاتھوں میں گدگداہٹ محسوس ہوئی۔ وہ جیسے اسفند کے حصار میں بند ہو رہی تھی۔ وہ محض 3 گھنٹے میں اپنے شوہر کی شان میں قید ہو رہی تھی۔ وہ ہلکے قدم اٹھاتے ہوئے اس کی ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھی، جہاں پرفیومز کے ڈھیر لگے تھے۔ اس نے آہستگی سے ایک پرفیوم اٹھایا۔ اس کی مہک جیسے اس کی سانسوں میں گھل گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہ پرفیوم رکھ کے دوسرا پرفیوم اٹھایا تھا۔ اس کی خوشبو بھی بے حد خوبصورت تھی۔ وہ آہستگی سے اس کا ایک ایک پرفیوم چیک کر رہی تھی۔ اب کہ اس نے ایک بیش قیمت پرفیوم اٹھایا، جس کا اوپری حصہ مکمل طور پر آف وائٹ کلر کا تھا۔ اس نے ہلکے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔ اس کی مہک کو پاتے ہی پریشے کھل کر مسکرائی۔ اس نے پھر اس کی مہک کو محسوس کیا۔ وہ پھر مسکرائی۔ آج اسفند کے رف حلیے میں بھی
اس کے سینٹ کی مہک اس کے پاس سے اٹھ رہی تھی جو کہ اسے محصور کر رہی تھی۔ پریشے بے خیالی میں اسفن کا پرفیوم اپنے اوپر کافی زیادہ لگا چکی تھی۔ وہ مکمل طور پر اسفن کی خوشبو میں بس چکی تھی۔ پورا کمرہ اسفن کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ پریشے اس کے تمام پرفیومز کو ان کی جگہ پر سیٹ کر کے اب اس کی الماری کی طرف بڑھی۔ اس نے الماری کھولی تو سامنے ہی اسفن کے کئی سوٹ استری ہو کر ٹنگے تھے۔ اس نے اسفن کے کپڑوں کو چھو کر محسوس کیا۔ وہ آہستگی سے مسکرائی۔ اس نے بہت محبت سے سامنے پڑے اسفن کے کرکٹ یونیفارم کو چھوا اور محبت سے اسے اپنی مٹھی میں بھرا تھا اور اس کی مہک کو محسوس کیا تھا۔ اس یونیفارم میں سے بھی اسی سینٹ کی مہک کو محسوس کرتے پریشے کھل کھلا کر ہنس دی۔ وہ آہستگی سے اس کی شرٹ پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ وہ اسفن یار شاہ کی اسیر ہو رہی تھی جیسے سب ہوتے ہیں، مگر پریشے میں کوئی خاص بات تھی۔ وہ اسفن یار شاہ کی محض 3 سے 3.5 گھنٹے میں اس کی اسیر ہو گئی تھی۔ وہ پھر سے اس کی مہک کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ پھر سے اس کی شرٹ کے دل کے مقام پر اپنے لب رکھ گئی تھی۔ اچانک سے اس کا چہرہ خون رنگ ہوا۔ وہ بری طرح شرماتے ہوئے اسفن کی ہی شرٹ سے اپنا چہرہ ڈھک چکی تھی۔ اس نے محبت سے اسفن کے کپڑوں کو ان کی جگہ پر رکھا۔ پھر وہ دوبارہ اسفن کے پرفیومز کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے مسکراتے ہوئے وہی پرفیوم اٹھایا اور مسکراتے ہوئے اپنے اوپر اسپرے کرنے لگی۔ پورا کمرہ اس کے سینٹ سے خطرناک حد تک مہک رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے پرفیوم کو اس کی جگہ پر رکھا۔ پھر آہستگی سے اس نے اپنی آنکھیں بند کرے اپنے بالوں کو کھولا۔ پھر محبت سے وہ اپنے بال بنانے لگی۔ اپنے بالوں کی نرماہٹ کو محسوس کرتے ہوئے وہ نرمی سے آنکھیں بند کیے اسفن کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی۔ اسی اثناء میں ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا اور اسفن کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے ڈر کر اپنی آنکھوں کو میچ لیا۔ اس کے ہاتھوں سے کنگھا چھوٹ کر اس کے پیروں پر گرا تھا۔ وہ خوف سے سی کر کے رہ گئی۔ دوپٹہ اس کا بیڈ پر پڑا تھا۔ وہ آنکھیں میچے بنا دوپٹے کے اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسفن نے اپنے لبوں کو بھینچ کر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ سرخ و سفید رنگت پر تیکھے کھڑے نین نگوش اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ چاکلیٹی براؤن سلکی بال کھلے اس کی کمر کو ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ گہری نظروں سے اس کے خوبصورت سراپے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اس بات کا احساس اب اسفن کو ہو رہا تھا۔ وہ اب بھی اپنی آنکھوں کو میچے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اسفن اسے یوں دیکھ کر مسکرایا۔ محرم رشتے کا اثر تھا یا پھر اس کے کمرے میں پھیلی ہوئی خوشبو کا اثر، جس سے مجبور ہو کر اسفن نے پریشے کی طرف قدم بڑھائے۔ آہستہ آہستہ قدموں کو اٹھاتے ہوئے وہ بالکل پریشے کے پاس کھڑا تھا۔ اس کا کانپتا ہوا بدن اب اسفن سے ٹچ ہو رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ہی خوشبو میں ایک دوسرے کے پاس کھڑے تھے، یہاں تک کہ اسفن کی گرم سانسوں کی تپش پریشے کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ اسفن نے آہستگی سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر پریشے کی میچی ہوئی آنکھوں کو چھوا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس پانا تھا کہ پریشے نے پٹ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اسفن نے نرمی سے اس کی پلکوں کو چھوا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی دیکھ کر پریشے ساکت ہوئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں بری طرح کھو رہے تھے۔ اسفن اس کی بڑی بڑی براؤن آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کے حسین چہرے کو بھرا۔ پریشا آہستگی سے مسکرائی۔ اس کو یوں مسکراتے دیکھ اسفن نے جھک کر پریشے کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کے گرم لبوں کی حدت کو پریشے نے مسکرا کر اپنی روح میں اتارا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنا دایاں ہاتھ اسفن کے کندھے پر رکھا۔ اسفن اب جھک کر اس کے دائیں آنکھ کو چوم رہا تھا۔ پریشے اس کا شدت بھرا لمس اپنے اوپر مسکرا کر محسوس کر رہی تھی۔ اب وہ اس کی بائیں آنکھ کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ ہر لمس پر اس کی اسیر ہو رہی تھی۔ اسفن اب اس کے دائیں گال پر لب رکھ رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں پاگل ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اس کی گردن کے پیچھے والے حصے پر باندھ چکی تھی۔ اس نے آہستگی سے اب اس کے بائیں گال پر اپنے لب رکھے۔ پریشے محبت سے اس کا ہر لمس برداشت کر رہی تھی۔ اسفن نے محبت سے
اس کی تھوڑی پکڑ کر اوپر کی تھی، پھر محبت سے وہ اس کی ٹھوڑی کو چوم رہا تھا۔ ایسا کرتے ہوئے پریشے کے بال اسفن کے نتنوں سے ٹکرائے۔ ان کی مہک کو محسوس کر کے اسفن بری طرح اس کی خوشبو سے محصور ہوتے ہوئے اس کی گلابی ناک پر اپنے دانتوں کو گاڑ گیا۔ پریشے سی کر کے رہ گئی۔ اس کے بعد اسفن اس کے گلابی لبوں کو مخمور انداز میں دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھک کر اس کے لبوں کو اپنے لبوں سے چھوتا، پریشے کے ہاتھ سے ایک پرفیوم زمین بوس ہوا۔ اس کے ٹوٹنے کی آواز سے اسفن ایک جھٹکے سے پریشے سے دور ہوا۔ وہ ایک دم ہوش میں آتے ہوئے پیچھے ہٹا اور پریشے سے بے ساختہ نظریں چراتے ہوئے وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا واش روم میں بند ہوا۔ پریشے اب بھی حیرت سے باتھ روم کے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے یوں کیسے چھوڑ کر جا سکتا تھا؟ شاید وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ محض 4 گھنٹے پہلے بننے والے اپنے شوہر کی محبت میں بری طرح پاگل ہو گئی تھی۔ اسفن شاور کے نیچے کھڑا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ یہ کیا ہوا تھا؟ وہ اس لڑکی کے قریب کیسے جا سکتا تھا جس کا بھائی اس کے بھائی کا قاتل تھا؟ اسے اب اپنے اوپر بری طرح غصہ آ رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لڑکی کے قریب آخر کیسے جا سکتا تھا۔ اس نے پوری قوت سے اپنے ہاتھ کا مکہ سامنے دیوار پر دے مارا۔ اس کے بعد بھی اسے آرام نہیں آیا۔ اس کا غصہ کسی طور ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ آخر اس منی میں آئی ہوئی لڑکی کے قریب آخر کیسے جا سکتا تھا؟ وہ اس حد تک کیسے پہنچ سکتا تھا؟ یہ بات اسے کسی طور سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے آپ پر قابو کیوں نہیں رکھ پایا؟ اس بات کا غصہ اسے کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پوری طرح غصے میں آنے اپنے بال نوچ رہا تھا۔ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو وہ اس طریقے سے کیسے چھو سکتا تھا؟ اور وہ بھی اس حد تک اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے مکمل طور پر لال ہو رہی تھیں۔ وہ اس حد تک کیسے جا سکتا تھا؟ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اپنے کردار کا بالکل بھی کمزور نہیں تھا۔ وہ ایک مکمل مرد اور مضبوط مرد تھا۔ کوئی بھی چیز اسے اس حد تک کمزور نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کافی سال ابراڈ میں رہا تھا، تب بھی کوئی لڑکی اس کے حواسوں پر نہیں چھائی تھی۔ اسے اپنے اوپر پورا کنٹرول تھا۔ وہ اس حد تک کسی میں نہیں کھو سکتا تھا جو اس کے ساتھ آج ہوا تھا۔ وہ شاور کے نیچے کھڑا بری طرح کھول رہا تھا۔ وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ ایک محرم رشتہ اسے اس کے قریب کھینچ کر لے گیا تھا، جو کہ اللہ کی رضا تھی۔ یہ ساتھ جس حالات میں بھی بنا تھا پر بن گیا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے محرم تھے، ایک دوسرے کے میاں بیوی تھے، ایک دوسرے کا لباس تھے۔ انہیں ایک دوسرے کے قریب آنا جائز تھا کیونکہ وہ محرم تھے، اور میاں بیوی تو ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ طاقت صرف اسی رشتے میں ہوتی ہے جس میں پیار بھی ہوتا ہے، محبت بھی ہوتی ہے، جنون بھی ہوتا ہے، عقیدت بھی ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو کھونے کا ڈر بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس سے زیادہ طاقتور کوئی رشتہ نہیں رکھا۔ یہاں تک کہ قیامت کے روز بھی میاں بیوی کو ایک دوسرے سے ملا دیا جائے گا۔ اسفن باتھ روب گاؤن پہنے واش روم سے نکلا۔ سامنے ہی پریشے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ پھر سے اسفن سے ڈر رہی تھی۔ اس اسفن کے جانے سے ہی یہ بات پتہ لگ گئی تھی کہ اسفن کو اس پر اچھا خاصا غصہ آ چکا ہے۔ وہ بری طرح ڈر رہی تھی۔ اسے اسفن سے بری طرح ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسفن واپس آ کر اس کا گلا دبا دے گا۔ اسفن نے پریشے کو اپنی سرخ آنکھوں سے گھورا۔ اسے یوں اپنی طرف گھورتا پا کر پریشے بری طرح ہچکیوں سے رونے لگی۔ اسے یوں روتے دیکھ اسفن نے اپنے لبوں کو بھینچ لیا۔ اسے یوں بات بات پر رونے والی لڑکیاں سخت ناپسند تھیں۔ اسے سخت چڑ تھی یوں بار بار رونے والی لڑکیوں سے۔ وہ تیز تیز قدموں سے پریشے کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ برے طریقے سے اس کا بازو جکڑے اسے اپنی سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ پریشے کی رنگت درد کی وجہ سے سرخ ہو چکی تھی، پر اسفن اس کا بازو چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے ایسے گھور رہا تھا جیسے اسے سالم نگل جائے گا۔ پریشے اسے یوں اپنی طرف گھورتا پا کر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جیسے ساکت ہو چکے تھے۔ آئندہ اس پرفیوم کو ہاتھ مت لگانا،
وہ اسے سرخ آنکھوں سے گراتے ہوئے بولا کہ کیوں ہاتھ نہ لگاؤں؟ وہ کپکپاتے ہوئے بولی، میں پابند نہیں ہوں تمہیں جواب دینے کا۔ وہ اس کا بازو اور سختی سے جکڑے گراتے ہوئے بولا، میرا ہاتھ چھوڑ دیں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ نم زدہ آواز میں اس سے بولی۔ اسفند اس کی آنسو بھری آنکھوں کو دیکھ کر ساکت ہوا۔ اس کی آنکھوں میں نمکین پانیوں سے بھری تھی۔ وہ لال آنکھیں لیے اس سے منت کر رہی تھی کہ وہ اس کا بازو چھوڑ دے۔ اسفند ساکت سا اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد خوبصورت تھیں۔ گولڈن براؤن آنکھوں میں آنسو بھرے وہ اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یہاں شاید اسفند کو محسوس ہو رہی تھی۔ اسفند آہستگی سے پریشے کا بازو چھوڑ چکا تھا۔ پریشے نے فٹافٹ سے اپنی آستین ہٹا کر اپنا بازو دیکھا جو کہ شاید لال ہو چکا تھا۔ دیکھیں میرا ہاتھ کتنا لال کر چکے ہیں آپ، اتنی تیزی سے کون پکڑتا ہے؟ بندے کے اندر نرمی ہونی چاہیے۔ وہ اپنا بازو دیکھتے ہوئے پٹر پٹر اسفند کو بول رہی تھی۔ اسفند اسے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی اور اب وہ اسفند کو سنانے میں مصروف تھی۔ وہ حیرت سے اس رنگ بدلتی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھے ذرا، وہ اپنا بازو اس کو دکھاتے ہوئے بولی، کتنا لال ہو رہا ہے۔ پھر وہ اس پر کمفرٹر صحیح کرتے دوسرے حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سائڈ پر لیٹے کمفرٹر اپنے اوپر برابر کیا۔ اس نے چہرہ گھما کر پریشے کے چہرے کو دیکھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر ایک پل کے لیے عبداللہ بہت یاد آیا تھا۔ چند دن پہلے تک عبداللہ ان کے ساتھ تھا اور اب وہ کہیں بھی نہیں تھا۔ یہ شاید کسی نے نہیں سوچا تھا کہ زندگی یوں پلٹا کھائے گی اور یہ سب ہو جائے گا۔ وہ پریشے کا چہرہ دیکھتے دیکھتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ لیزے اپنے کمرے میں پینڈولم کی طرح گھوم رہی تھی۔ اسے سخت ٹینشن ہو رہی تھی کہ دانیال صحیح ہوگا بھی کہ نہیں، اس کی حالت ٹھیک ہوگی کہ نہیں۔ اپنی پہلی نظر کی محبت کا علم اسے ہو چکا تھا۔ جس بات سے وہ بھاگ رہی تھی بات وہی نکلی تھی۔ وہ واقعی دانیال سے بہت محبت کرتی تھی۔ اس کے پیر اب گھوم گھوم کے تھک چکے تھے مگر لیزے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ٹینشن سے اس کا خوبصورت چہرہ بالکل مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنے موبائل میں موجود اس نمبر کو دیکھا جو آج ہی اس نے پریشے کے موبائل سے لیا تھا۔ یہ ایک حد تک ایک چوری تھی جو اس نے بنا بتائے دانیال کا نمبر پریشے کے موبائل سے یوں بنا بتائے لے کے کی تھی۔ وہ شرمندہ تھی مگر کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب جائز ہے۔ یہ بات سوچ کر وہ تھوڑا آرام دہ ہوئی تھی مگر دانیال کا خیال ایک پل بھی اس کے دل سے نہیں نکل رہا تھا۔ اس کے اوپر بہت بڑی مصیبت گزری تھی۔ وہ کس حد تک تکلیف میں تھا یہ دیکھ کر لیزے بالکل نہیں رہ پا رہی تھی۔ اس نے دانیال کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسے یوں روتے دیکھ لیزے کا دل بہت دکھا تھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے اس نمبر پر کال کر دی مگر کافی وقت گزرنے کے بعد بھی دوسری طرف سے کسی نے کال پک نہیں کی تھی۔ وہ تھک کر اب بیٹھ چکی تھی۔ اس کے سر میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اپنا سر دباتے ہوئے پھر سے اسی نمبر پر کال کر رہی تھی مگر سامنے سے کوئی کال پک نہیں کر رہا تھا۔ اس نے تنگ آ کر موبائل کو بیڈ پر پھینکا۔ اب وہ دونوں ہاتھ سے اپنا سر جکڑے رونے میں مصروف تھی۔ یا اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ مجھ سے کیوں دانیال کی یہ حالت برداشت نہیں ہو رہی؟ میں کیوں اسے تکلیف میں دیکھ نہیں پا رہی؟ یا اللہ مجھے صبر دے، مجھے برداشت دے اور میرے نصیب میں دانیال کو لکھ دے۔ اے میرے اللہ اسے کسی بھی تکلیف سے دور رکھ۔ اس نے بہت بڑی تکلیف ابھی جھیلی ہے، اب اس پر رحم کر میرے مالک، میرے اللہ اسے آرام دے۔ وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے صرف اور صرف دانیال کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے شاور لے رہا تھا اور اب وہ اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتے باہر نکلا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اس نے باہر آ کر اپنے موبائل کو دیکھا جس میں کسی ان نون نمبر سے بے تحاشا کالز آئی ہوئی تھیں۔ اس نے موبائل دیکھ کر بیزاری سے سائڈ پر ڈال دیا۔ اسے کوئی بھی چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ فارس صاحب اور سفینہ بیگم کے سمجھانے کے بعد اس نے اچھا خاصا چینج لیا تھا۔ وہ اب روتا چلاتا نہیں تھا مگر عبداللہ کے چہرہ اب بھی اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ اس بات کو مان چکا تھا کہ وہ بس ایک حادثہ تھا لیکن عبداللہ اور پریشے دو ایسے لوگ تھے جنہیں وہ بھول نہیں پا رہا تھا۔
وہ دونوں اس کی وجہ سے اپنی اپنی خوشیوں سے دور تھے۔ عبداللہ کی تو جان ہی اس نے لی تھی اور پریشے اس کی وجہ سے اب اس کے گھر نہیں تھی۔ نہ جانے اسفند اور اس کے گھر والے اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہوں۔ یہ سوچ کر دانیال اپنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہا تھا کہ اسے فجر کی اذان کی آواز سنائی دی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اذان کو محسوس کیا اور اذان ختم ہونے کے بعد وہ نماز کی خاطر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت باندھی تھی۔ اب وہ خوشنودی سے نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز پڑھ کر وہ کافی دیر تک خلا میں گھورتا رہا۔ اس کے بعد اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کافی دیر تک وہ اپنے ہاتھوں کو گھورتا رہا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دعا مانگے۔ اس کے بعد وہ کسی بچے کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس کے آنسو زاروں کی طرح اس کے ہاتھ کی ہتھیلی میں گر رہے تھے۔ یا اللہ مجھ پہ رحم فرما، مجھے عافیت دے اللہ، مجھے سکون دے۔ جو کچھ بھی ہوا میں نے جان بوجھ کے نہیں کیا۔ پتہ نہیں میں کیسے کسی غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ مجھے سکون دے دے اللہ۔ عبداللہ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ پریشے کے لیے اسفند کے دل میں نرمی ڈال دے یا اللہ۔ میرے گناہوں کی سزا میری بہن کو نہ دے۔ مجھے معاف کر دے میرے مالک۔ مجھے سکون دے، مجھے عافیت دے۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ اس کی ہتھیلی پر گر رہے تھے۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرا اور دھیرے سے جائے نماز اٹھاتے اسے اس کی جگہ پر رکھتے وہ ونڈو کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت دن بعد اسے تھوڑا سکون ملا ہو۔ وہ مکمل طور پر ڈسٹرب تھا۔ کافی دن سے وہ آفس بھی نہیں گیا تھا۔ فارغ صاحب طبیعت خراب کے باوجود دانیال کی جگہ روز آفس جا رہے تھے۔ اسے بہت شرمندگی ہوئی یہ سوچ کر کے اس کی وجہ سے اس کے باپ کو طبیعت خراب کے باوجود آفس جانا پڑ رہا تھا۔ اس کا ارادہ آج آفس جانے کا تھا، حالانکہ وہ رات بھر سویا نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے آج اپنا آپ بہت بہتر محسوس ہو رہا تھا۔ اسفند فجر کی نماز کی آواز سن کر اٹھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ اٹھ نہیں پایا۔ اس نے پھر اٹھنے کی کوشش کی مگر وہ پھر اٹھ نہیں پایا۔ وہ حیرت سے سوچ میں پڑ گیا کہ وہ کیوں اٹھ نہیں پا رہا۔ اس نے پھر دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسے اٹھنے میں پھر سے ناکامیابی حاصل ہوئی۔ اب کہ اس نے حیرت سے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا جہاں پریشے سکون سے اپنے دونوں پاؤں اس کی ٹانگوں کے اوپر رکھے سو رہی تھی۔ اس نے حیرت سے مڑ کر پریشے کو دیکھا مگر پریشے ہوش و حواس سے بیگانہ مکمل طور پر نیند میں تھی۔ اس کا سر اسفند کے کندھے کے بہت پاس تھا۔ ایک ٹانگ کو اس کے اوپر رکھے دوسری ٹانگ سے اسفند کو ٹائٹ سے باندھے وہ مکمل طور پر نیند میں تھی۔ اسفند نے اس کا چہرہ دیکھا جہاں پہ کوئی ڈر کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ پہلی لڑکی تھی جو اسفند کے حواسوں پر اس طرح چھا رہی تھی۔ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے اسفند مکمل طور پر ہوش و حواس سے بیگانہ ہوا۔ وہ یہ تک بھول گیا تھا کہ فجر کی نماز کا ٹائم نکل رہا ہے۔ محبت سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں کوئی ڈر نہیں تھا۔ اس نے جھک کر پریشے کی خوبصورت آنکھوں کو نرمی سے چوما۔ اسفند کا نرم لمس اپنے اوپر محسوس کر کے پریشے ہڑبڑائی تھی۔ اسے ہڑبڑاتے دیکھ اسفند فوراً پریشے سے دور ہوا۔ پریشے نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ اس نے حیرت سے اسفند کا چہرہ دیکھا جو کہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر پریشے حیرت کے سمندر میں غوطہ کھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ پریشے اسفند سے کچھ کہتی تبھی اسفند نے اسے دیکھ کر کہا، اٹھو اور نماز پڑھو۔ اس نے پھر حیرت سے اسفند کو دیکھا۔ اسے یہ سن کر حیرت ہوئی کہ اسفند نماز بھی پڑھتا تھا۔ اس کی حیرت بھری نظروں کو دیکھ کر اسفند نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ وہ کچھ نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ سے اتری۔ اس سے پہلے وہ واش روم کی طرف بڑھتی اسفند نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے جو پوچھا ہے پہلے اس کا جواب دو، پھر کہیں اور جانا۔ وہ پریشے ہکلانے لگی۔ ہکلانا بند کرو اور چپ چاپ بتاؤ کہ مجھے یوں کیوں دیکھ رہی تھی؟ وہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، ورنہ آپ جیسا انسان نماز کہاں پڑھتا ہے؟ وہ معصومیت سے انگلیاں مروڑتے ہوئے اسے ذلیل کر رہی تھی۔ اسفند حیرت سے منہ کھولے اس کی گوہر افشانیاں اپنے خلاف سن رہا تھا۔
اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھ جیسا انسان نماز کیسے پڑھ سکتا ہے؟ اب کہ وہ تنزیہ انداز میں پریشے سے بولا، وہ مطلب کہ میرا مطلب وہ نہیں تھا جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ ہر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے نا۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ آپ نماز پڑھتے ہوں گے، پر یہ اچھا لگ رہا ہے سن کر کہ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اسفن نے پریشے کو اس کی جگہ پر لٹاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی گردن کے اوپر رکھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا کہ میں نماز نہیں پڑھتا؟ وہ گراتے ہوئے اب پریشے سے پوچھ رہا تھا۔ وہ میرا مطلب ہے کہ مجھے ایسا لگا تھا کہ شاید آپ نہیں پڑھتے ہوں گے۔ وہ آپ نے رات عشاء کی بھی نہیں پڑھی تھی نا، اس لیے میں نے پوچھا۔ عشاء کی نماز میں کل مسجد سے پڑھایا تھا اور ابھی وہی نماز پڑھنے کے لیے ہی اٹھا ہوں، وہ سرد انداز میں پریشے سے کہنے لگا۔ مجھے اچھا لگا سن کر کہ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں۔ اسفند اس کے مخملی چہرے کو مخمور انداز میں دیکھنے لگا۔ پریشے اسے یوں اپنی طرف دیکھتا پا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پریشے کو اس سے سخت شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ادھر میری طرف دیکھو، اسفند سخت لہجے میں پریشے سے بولا۔ پریشے نے مڑ کر اسفند کا چہرہ دیکھا، جہاں کہیں بھی اس کے لیے سختی نہیں تھی۔ جب میں تم سے بات کر رہا ہوں تم ادھر ادھر نہیں دیکھو گی، گاٹ اٹ؟ وہ اس کی لٹ کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ پریشے کو اس طرح اسفند کا یہ سب کہنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ دلکشی سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر اسفند فریز ہوا تھا۔ اس کی مسکراہٹ بھی اسی کی جیسی خوبصورت تھی۔ وہ آہستگی سے جھک کر پریشے کے گلابی گال پر اپنے دانت کاٹ گیا۔ پریشے نے آنکھیں بند کر کے اسفند کی شدت کو محسوس کیا۔ وہ نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، پریشے نے ہچکچاتے ہوئے اسفند سے کہا۔ اسفند فوراً سے بھی پہلے اس کے اوپر سے ہٹا اور پریشے بھاگتے ہوئے واش روم میں بند ہوئی۔ اس کے جانے کے بعد اسفند سرخ چہرے سے واش روم کے دروازے کو گھور رہا تھا۔ اسے اپنے اوپر سخت غصہ آ رہا تھا۔ وہ آخر اس حد تک آگے کیوں بڑھ جاتا تھا؟ پریشے کے نکلتے ہی اسفند بنا اسے دیکھے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے حیرت سے اسفند کی پشت کو دیکھا، پھر وہ آہستگی سے اپنے دوپٹے کو نماز سٹائل میں باندھنے لگی۔ ابھی وہ دوپٹہ باندھ ہی رہی تھی کہ اسفند وضو کر کے نکل آیا۔ اسے یوں دوپٹہ باندھتے دیکھ اسفند اپنی جگہ ساکت ہو گیا۔ وہ دوپٹہ باندھے اس حد تک پاکیزہ لگ رہی تھی کہ اسفند کی نظریں اس کے اوپر سے ہٹنے سے انکاری تھیں۔ وہ نہایت عقیدت سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے یہ بات ماننا پڑی تھی کہ اس کی بیوی واقعی ایک بہت خوبصورت اور خوب سیرت لڑکی ہے۔ وہ اس پر سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ اس نے بمشکل پریشے سے اپنی نظریں ہٹائیں اور جائے نماز بچھاتے ہوئے اس نے نماز کی نیت باندھی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے آگے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز پڑھ کر اسفند نے اپنی شریک سفر کا چہرہ دیکھا، جو نہایت خشوع و خضوع سے نماز پڑھنے میں مگن تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھایا۔ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھر گئیں۔ وہ کسی کے سامنے روتا نہیں تھا، مگر عبداللہ کی موت نے اسے کہیں اندر سے توڑ دیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر اب اس کے ہاتھ کی پشت پر گر رہے تھے۔ یا اللہ میرے مالک، مجھے صبر دے، میرے گھر والوں کو صبر دے، میرے بھائی کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ میری بیوی کو ہمیشہ اسی طرح میری نظروں میں معتبر رکھنا، اسے کبھی مجھ سے جدا نہ کرنا۔ یا اللہ پریشے کے دل میں بھی میرے لیے نرمی ڈال دے۔ آمین ثم آمین۔ اس نے دعا مانگ کر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پلٹ کر پریشے کے چہرے کو دیکھا، جو کہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اتنی بھلی مسکراہٹ تھی کہ اسفند نے بے ساختہ اس سے اپنی نظریں چرائیں۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے پیار دیکھ کر اسفند کے دل میں کہیں بہت زور سے دھڑک پیدا ہوئی۔ آج تک کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل یوں نہیں دھڑکا تھا۔ وہ آہستگی سے جائے نماز اٹھاتا بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہاں سے اپنا تکیہ اٹھاتے پریشے کو مکمل طور پر نظر انداز کیے وہ صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں تکیہ رکھتے وہ صوفے پر لیٹ گیا۔ اسے صوفے پر لیٹتے دیکھ پریشے کی آنکھوں میں فوراً سے پہلے آنسو بھرے۔ اسفند اسے مکمل طور پر اگنور کر رہا تھا۔ یہ بات پریشے سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے جائے نماز اٹھائی اور آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کمفرٹر اپنی گردن تک اوڑھتے وہ کروٹ لے کر لیٹی۔ وہ اپنے آنسوؤں کو اسفند سے چھپانا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسفند اس کو یوں روتا ہوا دیکھے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل نکل کر اس کے تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔
وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی کہ اسفند اس سے دور تھا۔ دوسری طرف اسفند بھی سو نہیں پا رہا تھا۔ عجیب سی بے چینی تھی جو اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس نے کروٹ لے کر پریشے کو دیکھا جو دوسری طرف کروٹ لیے سو رہی تھی۔ اس نے اس کی پشت کو سرخ نظروں سے گھورا۔ اس کا چین سکون برباد کر کے وہ کتنے آرام سے سو گئی تھی، یہ بات اسفند سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دوسری طرف پریشا اس بات کو سوچ کر رو رہی تھی کہ اسے کیا ضرورت تھی اسفند کو یوں نماز کا کہنے کی۔ اسی وجہ سے وہ اس سے دور چلا گیا۔ یہ بات پریشا سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بمشکل اپنی ہچکیاں سنبھالے پوری طرح رو رہی تھی۔ وہیں اسفند اس نظروں سے گھور رہا تھا کہ وہ اس طریقے سے کیسے سو سکتی ہے۔ اسی اثنا میں پریشا کی ایک سسکی نکلی۔ اس کے بعد پریشا کی رونے کی آواز سے وہ حیرت سے اٹھ بیٹھا۔ وہ رو رہی تھی۔ وہ اس کی پشت کو اب حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اب اور زور زور سے رونے لگی۔ اسے یہ روتا دیکھ اسفند سے اور برداشت نہیں ہوا۔ وہ اپنے سلیپرز کو پہنتا پریشا کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ وہ اس کی پشت کو چھوتے ہوئے بولا۔ اس کا چھونا تھا کہ پریشا اور زور زور سے رونے لگی۔ اسے یوں روتا دیکھ اسفند کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ گی؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے برابر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وہ ہچکیوں سے رونے میں مصروف تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسفند کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ مجھے بتاؤ پلیز، کیا ہوا؟ اسفند پریشانی سے بولا۔ پریشا اسے دیکھتے ہوئے اور شدت سے رو دی۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ وہ اسی کی وجہ سے تو رو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، اس نے ہچکیوں کے دوران بمشکل اسفند سے کہا۔ دیکھو مجھے پریشان مت کرو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ مجھے سب کی یاد آ رہی ہے، مجھے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے، وہ نظر چراتے ہوئے بولی۔ اچھا میں تمہاری صبح بات کروا دوں گا، ابھی سو جاؤ۔ اس کا یہ جواب سن کر پریشا اور شدت سے رو دی۔ اب کیا ہوا؟ اسے روتے دیکھ اسفند پھر سے پریشان ہوا تھا۔ کچھ نہیں، وہ یہ کہہ کر دوسری طرف کروٹ بدل گئی۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اسفند اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ کچھ نہیں۔ وہ پھر سے نظریں چرانے لگی۔ اب کہ اسفند کو اس پر شدید غصہ آیا۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ اس کا جبڑا دبوچتے ہوئے گرایا۔ وہ اس کا سخت انداز دیکھ کر بری طرح گھبرائی۔ آپ وہاں جا کر کیوں سوئے ہیں؟ میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ وہ ڈر ڈر کر اسفند سے بولی۔ اسفند نے بے ساختہ پریشا کا جبڑا چھوڑا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اور برے طریقے سے رو دی۔ اسفند اسے روتے ہوئے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے بڑی نرمی سے پریشا کو اپنے ساتھ لگایا۔ تم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے بڑی نرمی سے بولا۔ نہیں میں نے ضرور کچھ کیا ہے، آپ وہاں جا کے کیوں سوئے ہیں؟ میں نے آپ کو نماز کا بولا نا، اس لیے آپ مجھ سے ناراض ہوئے نا۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں آئندہ آپ کو کبھی کچھ نہیں بولوں گی، پر آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ بھی مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ وہ روتے ہوئے اسے وعدہ لے رہی تھی۔ اس نے اسے اور شدت سے اپنے ساتھ کھینچا۔ وہ اسے کتنی محبت کرتی تھی، اس بات کا اندازہ اب اسفند کو ہو رہا تھا۔ اس نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بہت محبت سے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھے۔ وہ اپنے بالوں پر اس کا لمس محسوس کر کے اس کی شرٹ کو سختی سے جکڑ گئی۔ اب مت رو پلیز، اسفند اس سے بولا۔ یہ کہتے ہوئے اسفند کی آنکھ سے آنسو گر کر پریشا کے بالوں میں جذب ہوا۔ وہ فوراً سے بھی پہلے اسفند سے الگ ہوئی۔ آپ رو رہے ہیں؟ وہ حیرت سے اس سے بولی۔ نہیں بس وہ عبداللہ یاد آ گیا تھا، اسفند اپنے آنسو اس سے چھپاتا ہوا بولا۔ اس نے جھوٹ بولا تھا، اس نے پہلی بار جھوٹ بولا تھا۔ وہ اس کی محبت پر رو رہا تھا۔ وہ کتنا خوش تھا وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ میرے بھائی کی وجہ سے آپ کا بھائی آپ سے دور ہوا، میں آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اسفند سے معافی مانگ رہی تھی۔ انہوں نے بھی جان بوجھ کر نہیں کیا یہ سب، پلیز انہیں معاف کر دیں، وہ ہاتھ جوڑ کر اسفند سے کہہ رہی تھی۔ اسے یوں ہاتھ جوڑے دیکھ اسفند نے اسے اور سختی سے اپنے اندر بھینچا۔ میں اسے معاف کر چکا ہوں، تو معافی مت مانگو، اور میں جانتا ہوں کہ اس میں دانیال کا کوئی قصور نہیں تھا، تم آئندہ یوں مجھ سے معافی مت مانگنا۔ وہ اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ چلو اب سو جاؤ، میں یہی ہوں تمہارے برابر میں۔ اس نے پریشا کو اس کی جگہ پر لٹایا، خود وہ اس کے برابر میں آ کر لیٹ گیا۔ پریشا اس کی طرف کروٹ لیٹتی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اس کی اس حرکت سے اسفند کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اس کے دھڑکنے کی آواز آسمان تک گئی۔ داستان شروع ہو چکی تھی۔ وہ اس لڑکی سے بے حد محبت کرنے لگا جو اس کی بیوی تھی۔ اس نے محبت سے پریشا کے بال سہلائے۔
وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں اتر رہی تھی، پر اسفند کی آنکھوں سے نیند بہت دور تھی۔ وہ محبت سے پریشے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھک کر پریشے کے بالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اس کے چہرے کو اپنی آنکھوں میں بھرتے ہوئے اسفند نے اپنی آنکھیں موندی۔ پریشے کو سوچتے سوچتے نہ جانے کب اسفند بھی نیند کی وادیوں میں اتر چکا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت پاس گہری نیند سو رہے تھے۔ صبح قریب 9 بجے کے ٹائم اسفند کی آنکھ کھلی۔ اس نے چہرہ موڑ کر اپنے برابر میں لیٹی پریشے کو دیکھا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی۔ سوتے ہوئے وہ کسی معصوم بچی کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ محبت سے اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نہ جانے اس کی کون سی نیکی اس کے اللہ کو اتنی بھائی تھی کہ اس نے پریشے جیسی نیک لڑکی کو اس کے نصیب میں لکھا۔ اس نے محبت سے جھک کر پریشے کی پیشانی کو عقیدت سے چوما۔ پھر وہ بستر سے اٹھتا واش روم کی طرف بڑھا۔ پریشے کروٹ بدلتی ہوئی سیدھی ہوئی تھی۔ برابر میں اسفند کو نہ پاتے وہ اٹھ کے بیٹھی۔ یہ اتنی صبح کہاں چلے گئے؟ پھر اس نے چہرہ موڑ کر واش روم کی طرف دیکھا۔ واش روم کا دروازہ لاک تھا۔ اس نے سکون کی سانس لی، ورنہ وہ ڈر گئی تھی کہ نہ جانے اسفند کہاں چلا گیا ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اسفند مکمل طور پر ریڈی ہوئے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا۔ اسفند ایک نظر پریشے کو دیکھتا اب مرر کے آگے کھڑا تھا۔ اپنے بالوں کو سیٹ کرتا وہ گاہے بگاہے پیچھے بیٹھی پریشے پر بھی نظر ڈال رہا تھا، جو اسے منہ کھولے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ اتنی صبح صبح کہاں جا رہے ہیں؟ میں آفس جا رہا ہوں، اسفند اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ آفس کیوں جا رہے ہیں؟ پریشے میرا آفس جانا ضروری ہے، کافی دن سے آفس نہیں گیا ہوں، اگر آج بھی نہ گیا تو مسئلہ ہو جائے گا، آج میری بہت ضروری میٹنگ ہے، وہ اسے پیار سے سمجھاتا ہوا بولا۔ اچھا کب تک آئیں گے؟ اسفند اس کے اس سوال پر کھل کر مسکرایا۔ ہر بیوی کا سوال یہ ضرور ہوتا تھا کہ کب تک آئیں گے۔ شام 5 یا 6 بجے تک آ جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ پریشے نے مسکرا کر اسفند کو دیکھا۔ اسفند بھی جوابی مسکرایا۔ اس نے اسفند کو مکمل طور پر دیکھا۔ وہ گرے کلر کی پینٹ کوٹ میں ملبوس سفید شرٹ پہنے ہوئے تھا، جو اس پہ بے حد سوٹ کر رہی تھی۔ اوپر سے اس کے سلکی بال اس کے ماتھے پر گرے اسے اور وجیح بنا رہے تھے۔ اس کے ہاتھوں میں پہنی رولیکس کی گھڑی اس کی ہاتھوں کی شان بڑھا رہی تھی۔ جم کرنے کی وجہ سے ہاتھ کی نیلی رگیں پھولی ہوئی واضح ہو رہی تھی۔ پریشا اپنے آپ کو ایک بہت خوش نصیب لڑکی ماننے لگی کہ اسے اس حد تک حسین شوہر ملا تھا۔ اسفند کب سے اس کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر رہا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ اسفند مسکراتا ہوا بولا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی دیکھ رہی تھی، پریشا بستر سے اترتے ہوئے بولی۔ پھر وہ اس کے پاس آئی۔ میں آپ کو بہت یاد کروں گی، وہ نم آواز میں اس سے بولی۔ اسفند نے پریشا کی ٹھوڑی پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ اس کی پانی سے بھری آنکھوں کو دیکھ کر اسفند کے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی نازک بیوی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر روتی تھی۔ یہ تو اتنی چھوٹی سی بات ہے، اس پر رونے کی وجہ؟ اسفند پیار سے بولا۔ یہ آپ کے لیے چھوٹی بات ہوگی پر میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے، میں آپ کو بہت یاد کروں گی۔ اب کہ اس کی آنکھ سے آنسو گر کر اسفند کے ہاتھ میں گرا۔ میرے لیے بھی یہ چھوٹی بات نہیں ہے، میں بھی تمہیں بہت یاد کروں گا۔ وہ جھک کر اس کی نم آنکھوں کو اپنے لمس سے روشناس کروانے لگا۔ پریشا اس کا لمس عقیدت سے محسوس کر رہی تھی۔ آپ بھی مجھے یاد کریں گے؟ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے بے یقینی سے بولی۔ بالکل، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں بہت یاد کروں گا، پر تم فکر مت کرو، میں جلدی آ جاؤں گا۔ اسفند اسے خود سے لگاتا اس کے بال سہلاتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اپنی آنکھیں سکون سے مون چکی تھی۔ اچھا اب مجھے لیٹ ہو رہا ہے، میں جاؤں؟ وہ جھک کر اس سے اجازت لے رہا تھا۔ اس نے نم آنکھوں کو اٹھا کر اسفند کو دیکھا۔ اس کی نم آنکھیں اس کے دل میں کہیں گڑ چکی تھی۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ اس نے پریشا سے پوچھا۔ نہیں، میں رو نہیں رہی، بس شاید آنکھوں میں کچھ چلا گیا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں صاف کرتی بمشکل مسکراتے ہوئے بولی۔ اسے اپنے آنسو چھپاتے دیکھ اسفند نے اس کی آنکھوں پر پھونک ماری۔ اب کہ وہ کھل کر مسکرائی۔ اداس مت ہونا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا کوٹ اٹھاتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے پریشا نے درود شریف پڑھ کر اس پر پھونکا اور اس کی حفاظت کی دعا کی۔ اپنی تمام میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد اسفند اپنے آفس میں بیٹھا گہری سوچ میں غرق تھا۔ چند دن میں اس کی زندگی نے پلٹا کھایا تھا۔ وہ کس حد تک چینج ہو چکا تھا وہ یہ بات خود بھی نہیں جانتا تھا۔ کچھ دن پہلے تک وہ نہایت ہی مغرور مرد تھا،
مگر اب ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ عبداللہ کی موت نے ایسا کیا تھا یا پھر پریشے کی موجودگی نے؟ اسے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پریشے بہت جلد اپنی معصومیت سے اسون کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں اسون کو بہت اچھی لگا کرتی تھی۔ وہ جیسے اس کی معصومیت سے گھائل ہو گیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا وہ رکنا چاہتا تھا۔ وہ اس لڑکی سے محبت نہیں کرنا چاہتا تھا جو کہ اس کی بیوی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ پریشے کی معصومیت میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ جس حد تک اس سے دور رہ سکا دور رہے گا۔ یہ سب سوچتے ہوئے اسون کا اپنا دل بھی بہت دکھ رہا تھا، مگر وہ بے حس بیاں یہ سب سوچ رہا تھا۔ وہ اس وقت یہ نہیں سوچ رہا تھا کہ اس معصوم کے دل پر کیا گزرے گی جو شاید اس کے بغیر اب ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی، اور شاید وہ اب اپنے بارے میں بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ اس پر خود کیا گزرے گی، کیا وہ اس کے بغیر رہ سکتا تھا یا نہیں۔ یہ تو آنے والے دنوں میں اسے پتہ لگنے والا تھا۔ پریشے کی دوبارہ آنکھ قریباً 11 بجے کے ٹائم کھلی۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے گھڑی کو دیکھا۔ ٹائم دیکھ کر پریشان ہوتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور بھاگ کر واش روم میں بند ہوئی۔ فریش ہو کر باہر آنے تک اس کے خیالوں میں صرف اور صرف اسون ہی تھا۔ کل رات اسون کے لہجے میں نرمی دیکھ وہ بہت خوش ہوئی تھی۔ نرمی سے اپنے بالوں کو باندھ کر پریشے نے بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ اسے اچھی طرح اوڑھ کر وہ باہر چلی آئی۔ اسے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں سامنے ہی رخسانہ بیگم بیٹھی تھی۔ وہ انہیں سلام کرتے انہی کے برابر بیٹھ گئی۔ وہ اس کے سلام کا پیار سے جواب دیتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ اٹھ گئی میری بیٹی؟ وہ اسے اپنی بیٹی ہی کہتی تھی۔ ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ہمیشہ سے ہی یہ سوچا تھا کہ وہ اپنی بہو کو ہی اپنی بیٹی بنائیں گی اور خود بھی ایک اچھی ساس بنیں گی۔ اور بات یہاں تک ٹھیک تھی۔ وہ واقعی ایک بہت اچھی ساس ثابت ہوئی تھی۔ وہ پریشے کو کسی چیز کے لیے بالکل تنگ نہیں کرتی تھی، بلکہ کسی حد تک پریشے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ تم ادھر بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنواتی ہوں۔ وہ اسے پیار کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں امی آپ بیٹھے، میں خود بنوا لوں گی ناشتہ۔ وہ انہیں واپس بٹھاتے ہوئے خود کھڑی ہوئی۔ ان کے ہاتھوں کو چوم کر پریشے کچن کی طرف بڑھی۔ لیزے کوئی 1:45 بجے کے ٹائم اپنے کالج سے نکلی۔ اس کا سر درد سے برا حال تھا۔ ساری رات سو نہیں پائی تھی اور صبح ہوتے ہی کالج کے لیے آ گئی۔ ڈرائیور بھی اب تک نہیں آیا تھا۔ وہ بری طرح تھکی ہوئی کالج کے گیٹ پر کھڑی تھی اور ڈرائیور کا انتظار کر رہی تھی، مگر جیسے شاید ڈرائیور آج اسے بھول گیا تھا یا پھر وہ کالج کا راستہ بھول گیا تھا۔ اسے انتظار کرتے اب کوئی 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ سر درد سے اس کا برا حال تھا۔ سر میں بری طرح ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ وہ شاید اب اور تھوڑا انتظار کرتی تو بے ہوش ہو جاتی۔ اس نے ڈرائیور کو کئی بار فون لگایا مگر سامنے سے پاور آف ہی آ رہا تھا۔ اس نے آہستگی سے اپنے قدم روڈ پر دھرے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ اکیلے گھر کے لیے نکلی تھی۔ ڈر بھی رہی تھی لیکن گھر بھی تو جانا تھا۔ اس نے سامنے سے آتے ہوئے رکشے کو روک لیا۔ وہ اپنے سر کو دباتے ہوئے رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ گھر کا راستہ کوئی 15 منٹ کا تھا مگر اسے نکلے ہوئے کوئی 20 سے 25 منٹ ہو چکے تھے۔ اب کہ اس کے پریشان ہونے کی باری تھی۔ اس نے رستوں کی طرف دیکھا تو وہ تو راستہ ہی نہیں تھا، وہ تو کوئی دوسرا ہی راستہ تھا، پورا سنسان بیابان۔ بھائی آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ یہ میرے گھر کا راستہ نہیں ہے، وہ ڈر ڈر کر ڈرائیور سے بولی، مگر ڈرائیور نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ وہ اپنے ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا۔ بھائی میں آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ میرے گھر کا راستہ نہیں ہے۔ اب کہ وہ تھوڑا تیز لہجے میں بولی، بھائی بچاؤ بچاؤ مجھے۔ وہ ڈر کے مارے چلانے لگی، لیکن اکا دکا پیچھے کوئی ایک لوگ بھی نہیں تھے جو اس کی چیخوں کو سن سکتے۔ ڈرائیور بڑی شیطانی مسکراہٹ لیے لیزے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اور تیز چلانے لگی، بچاؤ مجھے، میرے گھر جانا ہے، کہتے کہتے رونے لگی۔ آنکھوں میں بری طرح آنسو آ رہے تھے جنہیں وہ بڑی مشکل سے روکے ہوئے تھی۔ بھائی تمہیں اللہ کا واسطہ مجھے میرے گھر پہنچا دو۔ آنسو بے ساختہ اس کی آنکھوں سے نکل کر گرنے لگے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے مجھے میرے گھر چھوڑ دو۔ اب کی دفعہ وہ سیٹ سے اترنے ہی لگی تھی کہ ڈرائیور نے فوراً سے رکشہ روکا اور مڑ کر آ کر ایک زوردار تھپڑ لیزے کے گال پر مارا۔ وہ سنسناتے ہوئے گال لیے گاڑی کی سیٹ پر بری طرح گری۔ اس کا سر سامنے لگے لوہے سے ٹکرایا۔ وہ سسکتے ہوئے بری طرح رو دی، یا اللہ میری کیا غلطی ہے، مجھے بحفاظت میرے گھر پہنچا دے اللہ، تیرے آگے منت کرتی ہوں۔ وہ زور سے چلا کر اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ دانیال ابھی ابھی آفس سے نکلا تھا۔
اسے نکلے ہوئے قریباً 15 منٹ ہوئے تھے۔ وہ پہلے کے مقابل اب کافی نارمل ہو چکا تھا۔ وہ ڈرائیونگ ہی کر رہا تھا کہ اسے کسی لڑکی کی آواز آئی۔ وہ چلا چلا کر کسی کو اپنی مدد کے لیے بلا رہی تھی۔ پہلے تو اس نے اس آواز کو اگنور کر دیا، مگر وہ لڑکی پھر چلا رہی تھی۔ اب کی دفعہ وہ سامنے دیکھنے پر مجبور ہوا۔ سامنے سے رکشہ جا رہا تھا، اس میں سے لڑکی کی چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے اپنی گاڑی کو اس رکشے کے پیچھے ڈالا۔ اب وہ نہایت خاموشی سے اس رکشے کا پیچھا کر رہا تھا جس میں سے آواز آنا اب بند ہو چکی تھی۔ وہ رکشہ نہایت ہی سنسان راستوں پر چلتے چلتے اب جنگل کی طرف مڑ گیا۔ دوبارہ اس جنگل کو دیکھ کر دانیال کی حالت خراب ہوئی۔ ایک پل کو دانیال کا دل کیا کہ وہ اپنی گاڑی موڑ لے، یہاں سے چلا جائے، مگر اس کا ضمیر نہ مانا۔ اس کی اپنی حالت خراب ہو رہی تھی، مگر اس کا ضمیر اسے بہت بری طرح ملامت کر رہا تھا۔ اگر وہ آج یہاں سے جاتا تو اس ضمیر کی ملامت اسے برداشت نہ ہوتی۔ رکشے والا تھوڑا آگے جا کر اپنا رکشہ روک چکا تھا۔ دانیال نے بھی اس کے پیچھے اپنی گاڑی کو روکا۔ اب اس نے دیکھا کہ وہ ڈرائیور رکشے سے اتر کر پیچھے سے کسی لڑکی کو گھسیٹ کر اتار رہا تھا۔ وہ کسی جنگلی جانور کی طرح اس لڑکی کا بازو پکڑے اسے رکشے سے اتار رہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی لیکن اترنا نہیں چاہ رہی تھی۔ وہ اسے گھسیٹ کر اتارتے ہوئے ایک زوردار تھپڑ اس کے رکھ چکا تھا، اور وہ تھپڑ اس حد تک شدید تھا کہ لڑکی ہاتھوں ہاتھ بے ہوش ہو کر اسی کے ہاتھوں میں گر گئی۔ یہ دیکھ دانیال کے ہاتھوں کی رگیں پھولی تھیں۔ غصے سے اس کا برا حال تھا۔ آنکھوں کا رنگ خون سے بھی زیادہ سرخ ہوا۔ اس نے غور سے دیکھا تو وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ پریشے کی دوست علیزے تھی، جسے اس دن اس نے اس کے گھر چھوڑا تھا۔ وہ فوراً گاڑی کا دروازہ کھول نیچے اترا اور آگے بڑھا۔ ابھی تک ڈرائیور نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ لیزے کو گود میں اٹھانا چاہ رہا تھا۔ خبردار جسے ہاتھ بھی لگایا، اگر تیری ایک بھی انگلی اسے ٹچ ہوئی تو میں تیرا ہاتھ کاٹ کے پھینک دوں گا۔ اس کی آواز سن کر اس آدمی نے ڈر کر لیزے کو چھوڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس اٹھتی، دانیال بھاگ کر اسے اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ واہ رے ہیرو، میں ہاتھ نہ لگاؤں اور تو اسے باہوں میں بھرے، آخر لگتا کیا ہے اس کا؟ وہ اپنے غلیظ دانتوں سے ہنستا ہوا بولا، زبان سنبھال کے بات کر، ہیں صحیح تو کہہ رہا ہوں، یار ہے نا تو اس کا؟ وہ مکاری سے ہنستا ہوا بولا۔ اس کی بات سن کر دانیال کا فشار خون بلند ہوا۔ اس نے خون رنگ آنکھوں سے لیزے کو گاڑی میں بٹھایا اور پیچھے ڈگی سے ڈنڈا نکالتے ہوئے بھاگ کر اس کے سر پر زوردار وہ ڈنڈا مارا۔ وہ اپنا سر پکڑے زمین پر بیٹھ گیا۔ کیوں، سچ برداشت نہیں ہوا کیا؟ ہے تو پھر اس کا یار، وہ پھر ہٹیل پن سے بولا۔ اس کا انداز دیکھ کر دانیال کا غصہ اور بڑھا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے ایک زوردار لات اس آدمی کے جبڑے پر ماری۔ اس کے منہ سے خون نکل آیا۔ اس پر بھی دانیال کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے 3-4 مکے اس کے جبڑے پر مارے۔ کڑک کی آواز کے ساتھ بہت سا خون اس آدمی کے منہ سے نکل آیا۔ تو جیسے کتوں کو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے، تیرا آج میں وہ حال کروں گا کہ تو آئندہ کے بعد کسی لڑکی کو دیکھ کر بھی نظریں نہیں اٹھائے گا۔ وہ اسے ایک ساتھ کئی لاتیں مار چکا تھا۔ وہ آدمی زمین پر دوہرا پڑا تھا۔ تو جیسے کتوں کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیاں پڑھ نہیں پاتی، تو جیسے کتوں کو تو بوٹی بوٹی کر کے جنگلی جانوروں کو کھلا دینا چاہیے۔ صاحب مجھے معاف کر دو، آئندہ کسی کو نہیں دیکھوں گا۔ وہ روتے ہوئے ہاتھ چھوڑ گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ کے بعد کسی لڑکی کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا، اور پیچھے کھسکنے لگا۔ دانیال کا دھیان ادھر ادھر بھٹکا دیکھ وہ آدمی فوراً سے بھی پہلے رفو چکر ہوا۔ دانیال تیز تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں لیزے بے ہوش پڑی تھی۔ وہ اب تک ویسے ہی بے ہوش تھی۔ اس نے پانی کے چند چھینٹے مار کر لیزے کو ہوش دلایا۔ وہ مندی مندی آنکھوں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس نے چونک کر پوری آنکھیں کھول دی۔ دانیال کو سامنے دیکھ وہ بالکل فریز ہو گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ دانیال کو دیکھ رہی ہے۔ اچانک ہی اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ وہ فوراً سے اٹھ کر بیٹھی، دانیال کی گاڑی کو دیکھنے لگی۔ میں یہاں کیسے آئی؟ مجھے تو وہ آدمی اپنے ساتھ لے گیا تھا، وہ ڈر ڈر کے بولی۔ تم اس آدمی کے ساتھ تھی، انفیکٹ وہ تمہیں کڈنیپ کر رہا تھا، اور پیچھے مجھے تمہارے چلانے کی آواز آ گئی، اس لیے میں آ گیا۔ اب تم بحفاظت میرے ساتھ ہو، میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ اس نے سنجیدگی سے کہہ کر اپنی گاڑی سٹارٹ کی۔ لیزے نم آنکھوں سے دانیال کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں نہ جانے میرا حال کیا ہوتا۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔
مجھے بچانے کے لیے۔ کوئی بات نہیں، آپ کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تب بھی میں یہی کرتا۔ اس کا سارا دھیان ڈرائیونگ کی طرف تھا، لیکن لیزے کا سارا دھیان صرف اور صرف دانیال کی طرف تھا۔ وہ دانیال کو نم آنکھوں سے دیکھے جا رہی تھی۔ دانیال اس کی نظروں سے ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی اسے اس طرح کیوں دیکھ رہی تھی۔ اسی اثنا میں لیزے کا گھر آ چکا تھا۔ دانیال نے اس کے گھر کے سامنے گاڑی روکی اور اس کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا، مگر لیزے کو تو شاید جیسے آس پاس کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ وہ دانیال کو دیکھنے میں ہی مگن تھی۔ دانیال نے حیرت سے اس پاگل لڑکی کو دیکھا تھا جو مکمل ہوش و حواس گنوائے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز می مس الیزے، آپ کا گھر آ چکا ہے، آپ کے وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کے اس طرح کہنے پر لیزے ہڑبڑاتی ہوئی اس کی گاڑی سے اتری اور دانیال بنا ایک منٹ کی بھی دیر کیے اپنی گاڑی اڑاتا ہوا وہاں سے لے جا چکا تھا۔ لیزے نے نم آنکھوں سے اس کی گاڑی کو جاتے دیکھا۔ نہ جانے اللہ نے اس کے نصیب میں کیا لکھ رکھا تھا۔ وہ آسمان کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں مونڈ چکی۔